أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم بارگاہ رسالت میں پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی مجھ سے قبل شاعر اہل سنت شاعر اسلام حضرت عبدالوکیل صاحب قبلہ مبارک پوری سے آپ نے بہت عمدہ اور بہت اچھے کلام سماعت فرمائے، اور آپ کے نقیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا جمیل اختر صاحب قبلہ بہت اچھی نقابت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک علماء اہل سنت کو شاد و آباد فرمائے، آمین۔ یہاں پر ہمارے بزرگ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، جلسہ بہت اچھا ہے، سامعین بھی بہت اچھے ہیں، مگر سب سے زیادہ ماحول جو خراب کر رہا ہے وہ جنریٹر ہے۔ جب بھی جلسہ کروائے تو جنریٹر کو آپ کافی دور رکھیں، تیز بولو تب تک تو مجمع شانت رہے گا، اور میں اگر گفتگو سنجیدہ کروں تو یہ آپ کو بالکل نہیں سننے دے گا، کیونکہ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے جب تک جذباتی تقریر نہ ہو ہمیں مزہ نہیں آتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ماحول بنایا تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام کو یاد رکھیں گے۔ ایک سے ایک عمدہ شخصیتیاں جلوہ فرما ہے، اور آپ حضور سید بابا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان پر قابو رکھو، اور اولیاء کی بارگاہ میں جاؤ، بزرگان دین کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو قابو رکھو۔ آپ حضرات، یہ جو افراتفری کا ماحول ہے یہ واقعی شاعر اسلام ابھی جو فرما رہے تھے، جو مزاج ہے وہ نہیں بن پا رہا۔ یقیناً شدت کی گرمی ہے، آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ اس گرمی کے ماحول میں کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر کے جواب دیں۔ اللہ پاک یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں یہ امید رکھ سکتا ہوں کہ محفل سے کوئی نعرہ لگا دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ اب جب تک میری تقریر ہو آپ بہت سنجیدگی سے سنیں، چونکہ میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا کہ آپ کیا سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک انسانوں کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، انسانوں کے قانون میں وقت کے حساب سے تبدیلی ہوتی جاتی ہے۔ اللہ کا قانون اٹل ہے، جب سورج نکلتا ہے وہی وقت آج بھی ہے، جس وقت ڈوبتا ہے وہی وقت آج بھی ہے۔ برسات اپنے وقت پر آتی، سردی اپنے وقت پر آتی ہے، گرمی اپنے وقت پر آتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب سے 1000 سال پہلے آپ چلے جاؤ، جس طریقے سے پرندے گھونسلہ بناتے ہیں آج بھی پرندے ویسے ہی گھونسلہ بنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو اب سے 50 سال پہلے اتنی بڑی تبدیلی آئی، اتنے بڑے بڑے بنگلے، اتنی بڑی بڑی عمارتیں، چلنے کے لیے ایسی برق رفتار گاڑیاں، لیکن آپ اگر قدرت کے نظام میں دیکھیں تو اسی طریقے سے قدرت کا نظام ہے۔ میرے رب کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا ایک قانون ہے
اللہ پاک نسل انسانی کے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح یہ اللہ کا فرمان کام کر رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کسی کہتے ہیں؟ سائنس کی کتابوں میں 200 جواب لکھے، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، اور کوئی بھی جواب صحیح نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے رب نے ایک جواب دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ پاک تمہارے جسموں سے تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے، تم مر جاتے ہو۔ بوڑھا مر گیا، جوان مر گیا، بادشاہ مر گیا، بچے مر گئے، شادی شدہ مر گئے، کوارے مر گئے، فقیر مر گئے، بادشاہ مر گئے، رکشہ چلانے والے مر گئے۔ میرے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے، اور نوگاؤں والوں یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا دیا کرتا ہے، کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ آپ نے ہر چیز میں غور کیا، بچہ کیسے بولنا سیکھے، کیسے جوان ہو، کیسے میرے بال ہمیشہ کالے رہے، کیسے میری بازوؤں میں طاقت رہے۔ بچہ جب تولد ہوتا دنیا میں آیا، وہ 10 20 50 سال یا جو اس کا وقت ہے، انسان مر جاتا ہے، مانو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا، کوئی یاد کرنے والا باقی نہیں رہتا۔ اس بے رحم دنیا کا بے رحم قاعدہ ہے کہ یہاں مرے ہوئے کو یاد نہیں رکھا جاتا ہے، اولادیں بھول جاتی ہے۔ کوئی باپ تھا جو ان کے لیے جائیدادیں چھوڑ گیا، کوئی ماں تھی جس کے آغوش میں بیٹھ کر کے دودھ پیا تھا۔ یہ بے رحم دنیا کا بے رحم قاعدہ اور قانون ہے، یہاں یاد نہیں رکھا جاتا ہے۔ اولادوں کو دوست مل جاتے ہیں، بھائیوں کو یار مل جاتے ہیں، بیویوں کو خاوند مل جاتے ہیں۔ ہم ہیں جو تہے تیگ منو مٹی جا کر کے سو جاتے ہیں، تو غور نہیں کرتے، لوگ ماں کے قبرستان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جاؤ دیکھو وہ ویران قبریں، وہ دھسی ہوئی قبریں، وہ پوشیدہ قبریں، وہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ ایک ایک قبر عبرت کا نشان بنی ہے، اور چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے، اے آوارگی میں بھی آوارگی کر رہا ہے، جلسے میں بھی غیر محرموں کو دیکھنے کی نیت سے آیا، یا یہاں پر اس لیے آیا کہ علماء اللہ کا پیغام سنائیں گے، ہمیں بتائیں گے آخر اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، کہ آوارگی اور نشے اور شراب اور جوا اور سود اور سٹا اور زمینیں تیری میری کھا جانا اور دوسروں کے درمیان نفرتیں ڈالنا، برائیاں ڈالنا، اس لیے تجھے رب نے پیدا کیا ہے۔ تو کہے گا نہیں نہیں، مجھے اس لیے رب نے پیدا نہیں کیا ہے، تو تجھے کس لیے رب نے پیدا کیا ہے؟ اے نوجوان غور کر، اے بوڑھا غور کر، اے خواتین غور کر، تیرے رب نے تجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر تو مٹی کیوں بن جاتا؟ جس جسم پر اتنا ناز ہے، آج انسان نوجوان کیا مرد کیا بوڑھا آج شیشے کے سامنے کبھی ادھر سے آئینہ دیکھتا، کبھی ادھر سے آئینہ دیکھتا، اور اپنی تعریف کا طلبگار بنتا ہے، مگر ایک دن آتا ہے، ایک دن آتا ہے، کون سا دن؟ کہ اب آہستہ آہستہ بڑھاپا چل رہا ہے، جس بازو پر بڑا طاقت تھا اب وہ بڑھاپے کے سپرد ہو گئے، جس کمر پر بڑا ناز تھا اب وہ کمر جھک گئی ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اس لیے پیدا کیے گئے ہو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ میرا رب فرماتا ہے اے لوگوں والو، اے یوپی والو، اے دنیا والو، سنو، تمہیں دنیا کے کام کے لیے نہیں، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے تاکہ میری عبادت کرو، جنت کے حقدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارشد مقدم، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس گرمی کو برداشت میں اور آپ نہیں کر پا رہے ہو، کتنے ڈگری ہے؟ 50 ڈگری ہے، 45 ڈگری ہے۔ ذرا غور کرو، اس عظیم دن کو یاد کرو جسے یوم القاریہ کا، یوم الحاقہ کہا، یوم النجات کہا، یوم الفوز کہا۔ وہ قیامت کے دن کو یاد کرو۔ قیامت کے دن کوئی تمہاری جائیداد کام نہیں آئے گی، تمہارا مال و زر کام نہیں آئے گا۔ میرے نبی فرماتے دنیا میں وہ کامیاب ہے جو اللہ رسول کے قانون پر عمل کر کے
میں جس نے زندگی گزاری ہے، ورنہ آوارگی نشے میں زندگی گزارنے والے کا ٹھکانہ دنیا میں ہی اللہ پاک دکھا دیتا ہے کہ تو جو دنیا میں کر رہا ہے یہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آج مصطفیٰ جان رحمت کی ہم سیرت نہیں جانتے، میرے نبی نے کیا فرمایا یہ کوئی نوجوان نہیں جانتا۔ اگر میں آپ میں سے کھڑا کروں، کتنے نوجوان ہیں جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں؟ یہ بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، بزرگ کی بارگاہ میں یہاں دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں؟ شاید ہے کہ 10% بھی مشکل سے نکلیں گے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کتنے لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی سنت کو گندی نالی میں بہانے والے ہیں، تو 90% لوگ ہاتھ اٹھا دیں گے۔ تم کہو کہ ہم تو مصطفیٰ کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی فرماتے ہیں میرا امتی اگر ایک بال داڑھی کا شریعت کی مخالفت میں کاٹ دے تو گویا اس نے میرے سینے پر خنجر چلا دیا۔ میں اور آپ، میری تو الحمدللہ داڑھی ہے، جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں وہ اب اپنے دل میں سوچے، میں طنز نہیں کر رہا، وہ کتنا مصطفیٰ کے سینے پر خنجر چلا رہے ہیں۔ وہ نبی جس نے خان بادہ کربلا میں قربان کر دیا، وہ نبی جو طائف کے میدان میں پتھر کھا رہا ہے، وہ نبی جس پر وہ جھنڈیاں رکھی گئی ہے، بس ایک ہی تمنا ہے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ کیا اس لیے نبی نے آنسو بہائے ہیں کہ آج امت انہی کو تکلیف پہنچائے؟ کیا اس لیے نبی نے آنسو بہائے ہیں کہ آج امت انہی کی سنتوں کا قتل کرے؟ آخر کیا کر رہے ہو اے بزرگ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے، اے گاؤں کے رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں؟ آج وقت ہے اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں چار کاندھے پر لے جایا جائے گا، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے کیسے بڑھاپے نے تجھے، جوانی نے پہلے تجھے مجنون بنایا۔ بڑھاپے میں کبھی پی رہے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی ناچ رہے ہیں، کبھی ڈانس کر رہے ہیں۔ بڑھاپے نے پہلے تجھے مجنون بنایا، جوانی نے پہلے تجھے مجنون بنایا۔ بڑھاپے نے نہ جانے کیا کیا ستایا۔ جب بڑھاپا آتا ہے نا، اور جب اپنے قدم کام کرنا چھوڑتے ہیں، آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی، بال سفید ہو جاتے ہیں، اب آپ کے گھر کی اولاد کہتی ہے حضرت دعا کرو اللہ پاک ہمارے باپ کا حساب کر دے، حضرت دعا کرو اللہ پاک ہمارے باپ کو اٹھا لے، اب اس کا پخانا پیشاب کرنے سے ہم عاجز آ گئے۔ بیگم کہتی چائے بڈھا مر جائے، اولاد کہتی ہے چائے مر جائے، اب ہم اس کا کرنے سے عاجز آ گئے۔ جس اولاد کو تو نے نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ تو نے اچھے برے کی تمیز کی، بس میرا گھر بن جائے، نہ جانے کتنے گھروں کو تو نے ویران کر دیا۔ آج ہو سکتا طاقت کے نشے میں کسی غریب کی آہیں تیرے کام تک نہ پہنچے، آج ہو سکتا ہے امیری کے گھمنڈ میں کسی کے آنسو تیرے سینے تک نہ پہنچے۔ آج جو تو نے اپنی دولت کو بنایا، غریب کے سینے میں پنجے کار کر جو تو نے اپنی عمارت اور اپنی کھیتی بنائی ہے، آج ہو سکتا ہے تجھے کچھ نہ دکھائی پڑتا ہے، آج ہو سکتا ہے بیوہ کی چنی کھینچ کر کے تو نے اپنی جائیدادیں بنائی ہو، مگر ایک دن آ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ وہ دن میرے بھی سامنے، آپ کے بھی سامنے، شرابی کے سامنے، زانی کے سامنے، سود خور کے سامنے، پاپی کے سامنے، اور ایک طرف نمازی ہے، حاجی ہے، سچا ہے، عبادت گزار ہے، دونوں کے سامنے آ رہا ہے۔ میدان محشر کا نقشہ اپنی نگاہوں میں کہہ تو صرف تقریر سنی نہیں جاتی ہے، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے۔ وہ منظر یاد رکھو جب کہ حشر کا منظر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ماں بیٹے سے بھاگ رہی، بیٹا باپ سے بھاگ رہا، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے۔ اس منظر کو یاد کرو، کیسا سنسنی خیز منظر ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ آج بھائی کو تکلیف ہو جائے، بھائی جان دینے کے لیے تیار ہے، ماں کو بخار آ جائے جا کر کے ہاسپٹل لے جاتا، باپ کو تکلیف ہو جائے اپنی ساری دولت لگا دیتا، مگر وہ حشر کا میدان کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایسے منظر میں اللہ فرمائے گا ایھا المجرمون وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج الگ ہو جاؤ، آج اللہ پاک فیصلہ کر دے گا، آج
जामा मस्जिद में अगली सफ में शराबी भी खड़ा हो रहा और चुरारी भी खड़ा हो रहा, मगर हश्र का मैदान अलग है, वहां अलग अलग कर दिया जाएगा। अब अपने सीने पर हाथ रख के बताओ, एक तरफ जन्नत के बागात है और एक तरफ दहकती हुई आग के शोले है। अगर मेरे रब का हुक्म ये हो गया कि ये पूरी जिंदगी मेरी नाफरमानी करके आया, जाओ और इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। ऐ लोगों वालों, मुझे बताओ कितनी बड़ी हसरत, कितनी बड़ी महरूमी, कितने बड़ा उस दिल पर जो हमारे अचोके लगेंगे, उसका मुकाबला नहीं हो सकता। हश्र का मैदान मरने के बाद है, नेकी का हिसाब किताब मरने के बाद है। आज ही आ जाओ, इन्हीं सड़कों पर तौबा करो, इसी किनारों में तौबा करो, इसी मस्जिद में तौबा करो, मस्जिदों को आबाद कर दो, अल्लाह रसूल के लिए जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं तो तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ। एक दर्द दिल है जो मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। मैं इस कौम के बिगड़ती हुई हालात देखता हूँ। जब मैं नौजवान को शराब में देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। जब तकरीर की जाती है तो कहते हजरत अब हम तौबा करेंगे, अब हम झूठ नहीं बोलेंगे, अब हम सच्चे बन जाएंगे। मगर वही सुबह, वही शामें, वही नगर सब भूल जाते हैं कि मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे किस दिन तौबा करोगे? जब समंदर को फटता हुआ देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जब तारों को झड़ते हुए देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जबकि पहाड़ों को लड़ते हुए देखोगे। किस दिन तौबा करोगे? जब चांद बेनूर हो जाएगा। किस दिन तौबा करोगे? जब जमीन तांबे की हो जाएगी। किस दिन तौबा करोगे? जब सूरज सवाने से पर आएगा। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद है, बंद है। अरे तुम्हारी अकल के पर्दे पड़ गए। तुम्हें एक बच्चा जब एग्जाम में बैठता है वो सब कुछ भूल जाता है। हजरत मेरा नीट का एग्जाम है, मेरा इंटर का एग्जाम है, मैं बीएड कर रहा हूँ, मैं आर्मी में जाना चाह रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा, खाना भूल रहा है, रिश्तेदार भूल रहा है, सब कुछ भूल रहा है। मगर तुम्हारे सामने कितना बड़ा इम्तिहान है। 60 साल की जिंदगी का इम्तिहान देना है, 50 साल की जिंदगी का इम्तिहान देना है। और कैसा इम्तिहान देना? मेरा रब इरशाद फरमाता है, फमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिथकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ऐ नौ गांव वालों, एक एक जर्रे का हिसाब देना है, एक एक चीज का हिसाब देना है, बताना है कि मैं दुनिया में क्या करके आया था। मौत का कोई भरोसा नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, बुजुर्ग की बारगाह में बैठे हो, इत्तिसाब फैज हो रहा है, कोई मौत का भरोसा नहीं, कुछ पता नहीं है। कैसे नहीं पता है? क्या पता है कि तुम जवानी में जाओगे या बुढ़ापे में? मैंने तो बच्चों को मरते हुए देखा, बूढ़ों को मरते हुए देखा। एक नौजवान है, हर दादा के दिल की तमन्ना है जब वो इंतकाल करे तो उसका जवान पोता कांधा लगाए। हर बाप के दिल की तमन्ना है जब वो इंतकाल करे तो उसका जवान बेटा कांधा लगाए। लेकिन जवान ने 9 गांव में से बाइक निकाली और वो इलाहाबाद गया। जब वो इलाहाबाद के लिए गया, रास्ते में चल रहा, हाईवे पे चल रहा, अचानक एक्सीडेंट हो जाता। घर पे खबर आती है कि इसकी जेब में आधार कार्ड मिला, ये नंबर मिला है, ये तो मर गया है, इसका तो भेजा अलग हो गया है, इसे तो बिल्कुल रगड़ दिया गया है, इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया है। घर वाले दौड़े दौड़े जाते हैं, उसे लेकर के आते हैं। अब देखो, अब तवज्जो से मेरी बात सुनो। अब जिस दादा की दिल की तमन्ना थी जब वो इंतकाल करे तो जवान को आधा लगाए, जिस बाप के दिल की हसरत थी, जिस बेटे को देख देख करके वो अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था, अब वही नौजवान का जनाजा है और बूढ़े दादा का कांधा है, वही नौजवान का जनाजा है, बूढ़े बाप का कांधा है। कोई जिंदगी का पता नहीं, जहाँ जी लगाने की दुनिया नहीं है, नहीं है। जाओ कब्रिस्तान को देखो, भरे पड़े हैं जवानों से, बूढ़ों से, बच्चों से। मैंने कितने एक्सीडेंट देखे। ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा, ये मेरे और आपके मुशाहदी बात है, जो मेरी और आपकी जिंदगी के शब-ओ-रात में ये बातें आती है। अभी वक्त है, वक्त है, वक्त है। तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, तौबा करो। ये मेरा इतना पसीना बह रहा है, ये मेरा पसीना तब कबूल है जब तुम में से नमाजी बन जाए, झूठ छोड़ने वाले बन जाए, सच बोलने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, आज घर घर की शिकायत है, हर घर में बताया जाता है। आज औरतें कितनी आवारा हो गई है, लड़कियां कितनी आवारा हो गई, नौजवान कितने आवारा हो गए हैं। हर बच्चा अगर मां का
اندازہ لگانا ہے تو بیٹی دیکھ کر لگا لو, اگر باپ کا اندازہ لگانا ہے تو بیٹی دیکھ کر لگا لو. آج کیا بات ہے, بیٹا ہمارا بیٹے سے زیادہ اس کا باپ ہمارا, بیٹی ہمارا بیٹی سے زیادہ اس کی ماں ہمارا. یہ بہت ہو گیا ہے. وہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جن کے قدم کی خاک کو آسمان نہ دیکھ سکا, آج ان کی کنیزائیں بے پردہ گھومتی ہے. یہ کیا محبت ہے. آج دعا پہ دعا کر رہے, یا اللہ یہ ہو گیا, ہم تکلیف میں ہیں, مر رہے ہیں, پریشان ہیں, کاٹے جا رہے, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, جس عورت کی پازیب کی آواز غیر محرم کے کان میں چلی جائے, اللہ پاک اس گھر کی دعاؤں کو رد فرما دیتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. سبحان اللہ بھائی, ماشاء اللہ. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, قدر کرو. یہ علماء جو تمہیں رات دن بتا رہے, ان کی قدر کرو. سمجھو کہ اپنے لیے نہیں بتا رہے, دنیا کچھ بھی کرے اس سے مطلب نہیں ہے. مسلمان کے لیے قانون ہے, کوئی زنا کرے تمہارے لیے قانون نہیں ہے, تمہارے لیے حکم ہے کہ زانی کی خیر و برکت اللہ اٹھا دیتا ہے, زانی کے چہرے پر نحوست آ جاتی ہے, زانی کے گھر میں بے حیا اولاد پیدا ہوتی ہے. دنیا کچھ بھی کرے, جھوٹ بولے, مگر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے. مجھے بتاؤ, دنیا کو دیکھ کر چلو گے یا اللہ کے قانون کو دیکھ کر چلو گے؟ ہاتھ اٹھا کر تصدیق کرے. میں جو بتا رہا ہوں کون ہوں میں؟ ارے تم نماز نہ پڑھو جاؤ جہنم میں, میرے باپ کا ایک پیسے کا نقصان نہیں ہے, تم پر بھی فرض ہے. میں کون ہوتا ہوں جو تم سے کون نمازیں پڑھوں؟ سچ بولو. میں بس تمہارے رب کا قانون تم تک پہنچا رہا ہوں, اس لیے کہ ہماری قوم غافل ہو گئی ہے, اسے کچھ نہیں پتا ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں. میں یاد کر رہا تھا کہ اگر یہاں پر پوچھا جائے کتنے لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں, تو شاید ہے چند ہی لوگ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنا جانتے, باقی جمعہ میں جا کر کے رسمی طور پر نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. وہ نماز, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ جسے مسلمان طاقت سمجھتا تھا, ارے وہ سجدہ جب جنگ بدر میں صحابہ نے کیا اور مصطفیٰ جان رحمت کی مائیت میں کیا, 313 رسول اللہ کے جانثار جب سجدہ کر کے اٹھے ہیں تو 1000 کا لشکر بھاگ گیا اور 313 نعرہ اللہ اکبر بولتے رہے اور کہہ رہے کہ مسلمان کبھی طاقت کی بنیاد پر نہیں جیتتا, مسلمان محمد رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر جیتتا ہے. آج بھی ہو جو براہیم ساری ماں پیدا کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی ہو, ارے ویسے بن کے تو دکھاؤ, وہ جذبہ اور طاقت کو لاؤ. وہ نوجوان جس کی راتیں گندی فلمیں دیکھ کر کے گزرتی ہوں, اس کے لیے مدد و نصرت اترے گی. وہ میری ماں اور بہنیں, میری بہنوں مجھے بد دعا نہ دینا, میں تمہارا بھائی ہوں. وہ بہنیں اور ماں جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہو, ان کے لیے اللہ کی مدد و نصرت اترے گی. آج بھی ہو جو براہیم ساری ماں پیدا, آج بھی ہو. غور کرو کیا ہوا تھا, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا, دنیا کہہ رہی آگ جلا دے گی, بھسم کر دے گی, مار دے گی, مگر ایمان ایسا تھا جب اس جلتی ہوئی آگ میں ابراہیم کا ایمان گیا تو اللہ پاک نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا ہے, گلے گلزار بنا دیا ہے. آج بھی ہو جو براہیم ساری ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. میرے
میرے نبی کا فرمان ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک اس کی عبادت رد فرما دیتا ہے. کتنے نوجوان ہیں یہ علماء کرام بیٹھے ہیں, آئے دن فون آتے ہیں, ماں روتی ہے حضرت ہماری اولاد ہاتھ سے نکل گئی, باپ رو رہا ہے بڑھاپے میں جسے سہارا سمجھا تھا, جسے اپنی لاٹھی سمجھا تھا, آج وہی ظالم کالے نان کی طرح باپ کو ڈس رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, برا بھلا کہہ رہا ہے. بتاؤ ایسا نوجوان کے ذریعے مت وہ نصرت اترے گی؟ نہیں نہیں نہیں. آؤ ایک واقعے کی روشنی میں اس بات کو واضح کروں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیون الحکایات کے اندر علامہ ابن الجوزی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئے, حج کرنے کے لیے گئے. آپ نے طواف کیا, رمی حجار کی, مزدلفہ میں ٹھہرے, عرفات میں گئے, آپ نے سعی کی, آپ نے زمزم پیا, آپ نے بوسہ دیا حجر اسود کو, آپ آ کر کے سو گئے. اچانک آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے, اے مالک ہم نے ایک انسان کا حج قبول نہیں کیا. اللہ اکبر. حضرت مالک نے جب اتنا سنا تو ایک دم بے قرار و بے چین ہو کر کے بیدار ہو گئے. آخر وہ کون ہے؟ آپ نے دل میں فوراً یہ سوچا لگتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ کا گنہگار میں ہوں, لگتا ہے اللہ کی بارگاہ کا مردود میں ہوں. اس لیے کہ اللہ والے نماز پڑھ کے بھی اپنے آپ کو جاہل کہتے, علم والے علم رکھ کے بھی اپنے آپ کو جاہل کہتے. وہ دکھاوا نہیں کرتے, وہ اپنی نمازوں کا زور دوسروں پر نہیں ڈالتے, نماز اپنے لیے پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار دوسری رات سوئے, پھر یہ آواز آ رہی ہے. کون سی آواز؟ کہ ہم نے ایک ظالم کا حج قبول نہیں کیا. حضرت مالک بن دینار پوچھتے مالک آخر وہ کون ہے جس کا تو نے حج قبول نہیں کیا؟ بتایا گیا وہ ایک انسان ہے جو فلاں پہاڑی میں رہتا ہے, اس کا حج ہم نے قبول نہیں کیا ہے. اب اور عجیب بات آپ کو پتا چلی ہے کہ 40 سال سے اس کا حج قبول نہیں کیا جا رہا ہے. جو حاجی حضرات ہیں وہ جانتے کتنی محنت حج کرنے میں ہے, پیسہ بھی خرچ, محنت بھی ہے, یہ مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے. حضرت مالک بن دینار بڑے تعجب میں ہے, یا اللہ وہ کون ہے جس کا حج قبول نہیں, وہ کون ہے بارگاہ مولا کا مردود؟ حضرت مالک بن دینار کے لیے نشاندہی کی گئی کہ وہ ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے, ہاتھ میں بیڑی پڑی ہوئی ہے, چہرے پر نحوست ہے اور پورا پہاڑی میں رہتا. حضرت مالک بن دینار اڑتے ہیں اور اس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پہاڑی کے پاس چلے گئے. آپ جیسے ہی پہاڑی میں قدم رکھتے ہیں ایک دم آواز آتی ہے السلام علیکم مالک بن دینار. جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا, یار میں تو کبھی آیا نہیں, یہ مجھے سلام کیوں کر رہا, میری تو جان پہچان نہیں, یہ مجھے کیسے پہچان رہا ہے. اتنے میں اس نے کہا مالک بن دینار جس کام کے لیے آئے ہو مجھے بتا دیا گیا ہے. حضرت مالک بن دینار نے کہا کون سے کام کے لیے آیا؟ اس نے کہا مالک بن دینار تمہیں بھی ہاتف غیبی سے آواز آئی ہے کہ ہم نے ایک مردود کا حج قبول نہیں کیا ہے. اے مالک بن دینار وہ میں ہی ہوں. حضرت مالک بن دینار بڑا تعجب میں ہے, یار ظاہری عبادت بھی ہے, یہ تو نیک بھی لگ رہا ہے, اور 40 سال سے اس کی عبادت قبول نہیں ہے, کوئی روزہ قبول نہیں ہے, کوئی حج قبول نہیں ہے, کوئی عبادت سجدے تراویح کچھ قبول نہیں ہے, آخر کیا بات ہے؟ حضرت مالک بن دینار کو بڑا تجسس ہوا. اے نوجوانوں تمہارے لیے بیان کر رہا ہوں, خواتین بیٹھی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ان کے لیے بیان کر رہا ہوں, جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں. حضرت مالک بن دینار کو بڑا تجسس ہوا کہ آخر کون سا ایسا عمل کر بیٹھا جس کی وجہ سے کوئی عبادت قبول نہیں. حضرت مالک کہتے ہیں مجھے بتاؤ, میں دین کا عالم ہوں, اللہ نے مجھے علم دیا, اپنے راز عالم دین کو بتانا جائز ہے, مجھے بتاؤ تاکہ میں دوسرے لوگوں کو نصیحت کروں, یہ عمل کرو گے تو اللہ پاک کی عبادتیں رد کر دے گا. تو اس نے رونے روتے کہا اے مالک بن دینار میں بہت بڑا گنہگار ہوں, میں بہت بڑا سیاکار ہوں. حضرت مالک بن دینار نے کہا ظاہر میں تم بڑی عبادت گزار, بڑے پارسا لگ رہے ہو, مگر 40 سال سے عبادت رد کی جا رہی ہے. اس نے کہا اے مالک بن دینار حقیقت میں بات یہ ہے جب میں جوان تھا, جوانی کے عالم میں بہت شراب پیا کرتا, اتنی شراب پیتا کہ شراب کے نشے میں ہمیشہ دھت رہتا. میری والدہ بوڑھی تھی, ضعیف تھی, اس کے بال سفید ہو گئے تھے اور زمانے کی گردش نے اسے بڑھاپے میں ڈھکیل دیا تھا. اے مالک بن دینار میری والدہ بہت ضعیف تھی, بہت بوڑھی تھی, میری والدہ مجھ سے ہر دن کہتی شراب نہ پی, جوانی کی حفاظت کر, شراب نہ پی, جوانی کی حفاظت کر. اللہ اکبر. یہ میری والدہ کہتا ہے
एक दिन आता है कि दूसरे दिन रमजान शुरू हो गए। आज चांद रात थी, मेरी वालिदा ईशा की नमाज पढ़ के मेरा इंतजार करने लगी कि मेरा लफ्ते जिगर आएगा, मेरा नूरे नजर आएगा। तो मैं उसे समझाऊंगी कि नादान, अब तो रमजान आ गए, अब तो इबादत कर, अब तो रमजान आ गए, अब तो गुनाहों से तौबा कर ले। इसमें तो शैतान बंद कर दिया जाता, मगर तू कैसा शैतान बना पड़ा है। इसमें तो नेकियों का नुज़ूल होता है। जो रमजान के महीना को पाए और जन्नती ना बने, वो कितना बदकिस्मत इंसान है। कहा मेरी वालिदा मुझे समझाने लगी, जब मैं रात के पिछला पहर आया, सर्दियों का वक्त था और सहरी के लिए लोग अपने घरों में उठ चुके थे। मैं अपने घर में आया, मैंने दरवाजा खटखटाया, मेरी वालिदा जाग रही थी। मेरी वालिदा ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद मुझसे कहा मेरे लाल तू आ गया। फौरन मुझे पानी दिया और कहा कि आज सच्चे दिल से तौबा कर ले, आज सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह पाक माफ फरमाने वाला है, वो माफ फरमाने वाला है, वो तुझे माफ कर देगा। कहा मेरी वालिदा ने पानी दिया, मैं शराब पे चुंग और नशे में मदहोश था, दीवाना था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। कहा कि मेरी वालिदा ने जब पानी दिया, पानी पीने के बाद मेरी वालिदा फिर नसीहत करने लगी। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। मेरी वालिदा तो वालिदा थी, माँ तो माँ होती है, औलाद कितना ही रहो, माँ कभी बददुआ नहीं देती है। अरे माँ की मोहब्बत वो लोग जानते हैं जो बाप बनते तब वो बाप की मोहब्बत समझते हैं, जो माँ बनती है तब वो माँ की मोहब्बत समझती है, वरना नौजवान को क्या पता है मेरे वालिदैन मुझसे कितनी मोहब्बत करते। मोहब्बत कभी लफ्जों में बयान ही नहीं हो सकती है, वो तो एक कैफियत है जिसे महसूस किया जा सकता। वालिदैन कितनी मोहब्बत करते हैं इसका वाकई बेशुमार है, इससे भी अंदाजा लगेगा। कहा मेरी वालिदा ने मुझसे बहुत कहा मेरे लफ्ते जिगर तौबा कर, तौबा कर। मैंने तौबा नहीं की तो मेरी वालिदा ने बहुत जब इसरार किया तो मुझे गुस्सा आ गया। शराब ने मेरे दिमाग को ढांप दिया था। गुस्से के आलम में मैंने कुत्ता बनाया और अपनी माँ के सीने पर मार दिया। अल्लाहू अकबर। सर्दियों का मौसम था, मेरे घर में तंदूर जल रहा था, आग भड़क रही थी, शोले तेज थे। मेरी माँ ने तो इसलिए आग जलाई थी, आज मेरा शहजादा आएगा, उसे नहला करके इस आग से तपा करके उसे हरारत दूंगी। अल्लाहू अकबर। कहा जब मैंने पूरी जवानी के जोश का कुत्ता अपनी माँ के सीने पर मारा तो मेरी माँ को चक्कर आ गया और चकरा करके मेरी वालिदा उसी चलते हुए तंदूर में जाकर के गिर गई। अल्लाहू अकबर का एक चीख निकली और चीख निकलने के बाद हमेशा हमेशा के लिए मेरी वालिदा